السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک تاریخی مکالمہ پیش کرتا ہوں جس میں ایک وقت میں دو کردار ہیں، ایک دوسرے سے جذبات میں بالکل مختلف ہے۔ ایک کا نظریہ اس کی زندگی میں تکبر ہے، خود ستائی ہے، نشہ ہے، گھٹیا جذبات کے ذریعے سرشاری ہے اور کامیابی اور سکون کو تلاش کرنا ہے، اور دوسرے کا نظریہ زندگی گزارنے کا اللہ تعالیٰ کو پہچان کر عزم کی پختگی کو اور حق گوئی کو اپنانا اور شرافت کو اختیار کرنا ہے۔ پہلے کردار کا نمونہ حجاج بن یوسف ہے، جس کا ظلم و ستم دنیا میں مشہور ہے۔ اگرچہ اس وقت کے بادشاہ بھی ظلم و ستم کرنے کے باوجود دین اسلام کی اشاعت کا کام کرتے رہتے تھے، لیکن پھر بھی دیندار اور عادل بادشاہوں کے مقابلے میں وہ بدترین شمار ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے لوگ حجاج سے بھی بہت بیزار تھے۔ حجاج کون ہے؟ یہ مروان بن عبد الملک کی طرف سے حاکم مقرر تھا۔ یہ وہی حجاج تھا جس نے محمد بن قاسم ایسے جرنیل کو سندھ کی فتح کرنے پر مامور کیا تھا، جن کے ذریعے سے ہندوستان میں اسلام کی ابتدا ہوئی۔ دوسرے کردار کا نمونہ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں اور بڑے علماء میں سے ہیں۔ اس وقت کی حکومت اور بالخصوص حجاج کو ان سے بغض و عداوت تھی۔ حضرت سعید نے حجاج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ شکست کے بعد سعید چھپ کر مکہ مکرمہ چلے گئے، مگر بعد میں گرفتار ہو کر حجاج کے سامنے پیش ہوئے۔ ان کے سوال جواب کچھ اس طرح ہوئے، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ حجاج: تیرا نام کیا ہے؟ سعید: میرا نام سعید ہے۔ حجاج: کس کا بیٹا ہے؟ سعید: جبیر کا بیٹا ہوں، اور جبیر کے معنی اصلاح کی ہوئی چیز کے ہیں۔ حجاج: نہیں، تو شقی بن کثیر ہے۔ حجاج کو اچھے معنی ہونے والا پسند نہیں آیا، اس لیے کہا کہ شقی کہتے ہیں، یعنی بدبخت کو، اور کثیر ٹوٹی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ سعید: میرا نام میری والدہ تجھ سے زیادہ جانتی تھی۔ حجاج: تو بھی بدبخت، تیری ماں بھی بدبخت۔ سعید: غیب کا جاننے والا تیرے سوا کوئی اور ہے جو کہ اللہ ہے۔ حجاج: دیکھ، میں اب تجھے موت کے گھاٹ اتارتا ہوں۔ سعید: تو میری ماں نے میرا نام درست رکھا ہے۔ حجاج: اب میں تجھے زندگی کے بدلے کیسا جہنم رسید کرتا ہوں۔ سعید: اگر میں یہ جانتا کہ یہ تیرے اختیار میں ہے تو تجھ کو معبود نہ بنا لیتا۔ حجاج: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ سعید: وہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کے نبی تھے اور اللہ کے رسول تھے، جو بہترین نصیحت کے ساتھ تمام دنیا کی طرف بھیجے گئے۔ حجاج: خلفاء کی نسبت تیرا کیا خیال ہے؟ سعید: میں ان کا محافظ نہیں ہوں، ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہے۔ حجاج: میں ان کو برا کہتا ہوں یا اچھا؟ سعید: جس چیز کا مجھے علم نہیں میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، مجھے اپنا ہی حال معلوم ہے۔ حجاج: ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ تیرے نزدیک کون ہے؟ سعید: جو سب سے زیادہ میرے مالک کو راضی کرنے والا تھا۔ حجاج: سب سے زیادہ راضی کرنے والا کون تھا پھر؟ سعید: اس کو وہی جانتا ہے جو دل کے بھیدوں اور چھپے ہوئے رازوں سے واقف ہے۔ حجاج: حضرت علی رضی اللہ عنہ جنت میں ہیں یا دوزخ میں؟ سعید: اگر میں جنت میں جاؤں اور وہاں والوں کو دیکھ لوں تو بتلا سکتا ہوں۔ حجاج: میں قیامت میں کیسا آدمی ہوں گا بتاؤ؟ سعید: مجھے غیب کی باتوں کا کوئی علم نہیں ہے۔ حجاج: تو مجھ سے سچ بولنے کا ارادہ نہیں کرتا؟ سعید: میں نے جھوٹ بھی نہیں کہا۔ حجاج: تو کبھی ہنستا کیوں نہیں؟ سعید: کوئی بات ہنسنے کی دیکھتا نہیں، اور وہ شخص کیا ہنسے گا جو مٹی کا بنا ہوا ہو اور قیامت میں اس کو جانا ہو اور دنیا کے فتنوں میں دن رات رہنا ہو۔ حجاج: میں تو ہنستا ہوں۔ سعید: اللہ نے ایسے ہی مختلف طریقوں میں ہم کو بنایا ہے۔ حجاج: میں تجھے قتل کرنے والا ہوں۔ سعید: میری موت کا سبب پیدا کرنے والا اپنے کام سے فارغ ہو چکا۔ حجاج: میں اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ محبوب ہوں۔ سعید: اللہ پر کوئی بھی جرأت نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنا مرتبہ معلوم نہ کرے، اور غیب کی اللہ ہی کو خبر ہے۔ حجاج: میں کیوں نہیں جرأت کر سکتا، حالانکہ میں جماعت کے بادشاہ کے ساتھ ہوں اور تو باغیوں کی جماعت کے ساتھ ہے۔ سعید: میں جماعت سے علیحدہ نہیں ہوں اور فتنے کو خود ہی پسند نہیں کرتا، اور جو تقدیر میں ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ حجاج: ہم جو امیر المؤمنین کے لیے جمع کرتے ہیں اس کو تو کیسا سمجھتا ہے؟ سعید: میں نہیں جانتا کہ کیا جمع کیا۔ حجاج نے سونا چاندی کپڑے وغیرہ منگا کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ سعید:
یہ اچھی چیزیں ہیں اگر اپنی شرط کے موافق ہوں، یعنی ان کا صحیح استعمال کیا جائے۔ حجاج: کیا شرط ہے؟ سعید: یہ کہ تو ان سے ایسی چیزیں خریدے جو بڑے گھبراہٹ کے دن یعنی قیامت کے دن امن پیدا کرنے والی ہوں، ورنہ ہر دودھ پلانے والی دودھ پیتے کو بھول جائے گی اور حمل گر جائیں گے اور آدمی کو اچھی چیز کے سوا کچھ بھی کام نہ دے گا۔ حجاج: ہم نے جو جمع کیا وہ اچھی چیز نہیں ہے؟ سعید: تو نے جمع کیا تو ہی اس کی اچھائی کو سمجھ سکتا ہے۔ حجاج: کیا تو اس میں سے کوئی چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے؟ سعید: میں صرف اسی چیز کو پسند کرتا ہوں جس کو اللہ پسند کرے۔ حجاج: تیرے لیے ہلاکت ہو۔ سعید: ہلاکت اس شخص کے لیے ہے جو جنت سے ہٹا کر جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ حجاج پریشان ہوتا ہوا: بتلا کہ میں تجھے کس طرح سے قتل کروں؟ سعید: جس طرح سے قتل ہونا اپنے لیے پسند ہو۔ حجاج: کیا تجھے معاف کر دوں؟ سعید: معافی اللہ کے یہاں کی معافی ہے، تیرا معاف کرنا کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ حجاج نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو۔ سعید باہر لائے گئے اور ہنسنے لگے۔ یہ ہوتے ہیں اعلیٰ جذبات اور کردار کی وسعت، موت کے وقت ہنستے ہوئے شکست میں فتح حاصل کر لینا۔ جب حجاج کو پتا چلا کہ وہ ہنس رہے ہیں تو اس نے بلایا اور پوچھا: تو کیوں ہنسا؟ سعید: تیری اللہ پر جرات اور اللہ تعالیٰ کے علم سے جو تجھ پر ہے۔ حجاج: میں اس کو قتل کرتا ہوں جس نے مسلمانوں کی جماعت میں تفریق کی۔ پھر جلاد سے مخاطب ہو کر کہا: میرے سامنے اس کی گردن اڑا دو۔ سعید: میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں؟ نماز پڑھی اور قبلہ رخ ہو کر پڑھا: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے اپنا منہ اس پاک ذات کی طرف پھیر لیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، اور میں سب طرف سے ہٹ کر ادھر متوجہ ہوا، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ حجاج: اس کا منہ قبلے سے پھیر دو اور نصارہ کے قبلے کی طرف کر دو کہ انہوں نے بھی اپنے دین میں تفریق کی اور اختلاف پیدا کیا، چنانچہ فوراً پھیر دیا گیا۔ سعید: فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ الْكَافِ بِالسَّرَائِرِ، یعنی جدھر تم پھیرو ادھر بھی خدا ہے جو بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ حجاج: اوندھا ڈال دو، یعنی زمین کی طرف منہ کر دو۔ سعید: مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، ہم نے زمین ہی سے تم کو پیدا کیا، اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ اٹھائیں گے۔ حجاج: اس کو قتل کر دو۔ سعید: میں تجھ کو اس بات کا گواہ بناتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اس کو محفوظ رکھنا، جب میں تجھے قیامت کے دن ملوں گا تو لے لوں گا۔ اس کے بعد وہ شہید کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انتقال کے بعد ان کے بدن سے بہت خون نکلا، جس سے حجاج کو بہت حیرت ہوئی۔ اپنے طبیب یعنی ڈاکٹر سے اس کی وجہ پوچھی۔ اس نے کہا کہ ان کا دل نہایت مطمئن تھا، قتل کا ذرا بھی ڈر اور خوف ان کے دل میں نہیں تھا، اس لیے خون اپنی اصلی مقدار پر قائم رہا، برخلاف ان لوگوں کے جن پر ذہنی دباؤ ہوتا ہے، جن کو ڈر لگتا ہے، خوف سے ان کا خون پہلے ہی خشک ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب ایمان بنا ہوا ہو اور حق کے لیے لڑ رہے ہوں تو ایسے بہترین اللہ تعالیٰ جگر اور ایمان دیتا ہے کہ سامنے حجاج بھی آ جائے، اس کے مقابلے میں ہنستے ہوئے اپنی جان لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔